فرانس کا انقلاب آیا، 26 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1857 کی جنگ ہوئی، 1 کروڑ لوگ مارے چلے گئے۔ 1955 میں کوریا کی جنگ ہوئی، 15 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1979 میں گلف وار ہوئی، 1 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1914 میں پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، 83 لاکھ لوگ مارے چلے گئے۔ 1941 میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، کتنے لاکھ کروڑ لوگ مارے گئے؟ 3 کروڑ سے لے کر کے 6.5 کروڑ تک لوگ مارے گئے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں صرف 27 جنگ لڑی ہے۔ 27 جنگ میں لڑنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ اتنے کم لوگ جنگ میں مارے گئے، زندہ رہنے والے لوگ زیادہ، مرنے والے لوگ کم۔ کیوں؟ نبی نے محبت کیا، نفرت نہیں کیا۔ نبی نے مدد دی، تانا نہیں مارا۔ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں۔ جو بات مجھے آپ تک پہنچانی ہے، جو پیغام آپ کو دینا ہے، وہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جہاں تک میں آپ کو پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں وہاں تک آپ پہنچ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ ہو رہا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 17 سال ہے۔ ایک جنگ ہو گئی، 2 قبیلے آپس میں لڑ گئے، 2 خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے، ایک ہی خاندان کے لوگ آپس میں لڑ گئے۔ نبی کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد وہ جنگ ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی کیوں ہوئی؟ 4 وجہ سے۔ عورتوں پر ستم ہوتا تھا، اس جنگ میں وعدہ کیا گیا عورتوں پر ستم نہیں ہوگا۔ کتے کی طرح عورت کو کھانا دیا جاتا تھا، وعدہ کیا گیا کہ نہیں، عورت کو بھی انسان سمجھا جائے گا، انسان کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ اور اس جنگ میں دوسرا اعلان ہوا، غریبوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، مال تجارت دے کر کے غریبوں کو آگے بڑھایا جائے گا، غریب نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس بات پر اللہ کے رسول کو خوشی ہوئی۔ تیسرا اعلان ہوا، آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے ورنہ طاقت ٹوٹ جائے گی، دشمن کو موقع ملے گا۔ اگر باہر سے کوئی دشمن لڑتا ہے تو سب مل کر کے مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نبوت کے بعد ایسی خوشی ملی تھی جو خوشی اللہ نے 17 سال میں عطا فرمائی۔ انگریز مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے، اسلام 50 سال میں امریکہ جیسے ملک میں، فرانس جیسے ملک میں، برطانیہ جیسے ملک میں کتنی تیزی سے پھیلا، بغیر طاقت کے، بغیر پیسے کے اسلام کتنی تیزی سے پھیلا، اللہ کا شکر آپ ادا کریں گے۔ 50 سال میں 235% اسلام پھیلا، 235%۔ اور عیسائیت زور کے نام پر، زر کے نام پر کتنی پھیلی 50 سال میں؟ 47%۔ 47% عیسائیت پھیلی، اسلام 235% پھیلا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 3 وجہ سے اسلام پھیلا۔ مسلمان کو ترقی ملی، مسلمان کامیاب ہو گئے، پوری دنیا میں چھا گئے، 7 سمندر پار اسلام پہنچ گیا۔ 3 وجہ سے پہنچا۔ مسجد میں نماز آئی، مسجد کی تعمیر نماز کے لیے ہوئی، آج اسی مسجد کی آبادی کے لیے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اسلام پھیلا 3 وجہ سے، مسجد کی وجہ سے، اور مسجد میں سب مل کر کے امیر اور غریب، چھوٹے بڑے ایک ساتھ میں متحد ہو کر کے اتحاد کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ محمد آئے، تحفے میں نماز لے کر کے آئے، نماز کے بہانے سے اتحاد دے دی، مسجد عطا کر دی، رحمت براہ راست مسجد پر اترتی ہے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ انشاءاللہ ہمارا مضبوط رشتہ اگر مسجد سے رہا، اتحاد اگر باقی رہا، نبی کی شان کو ہم نے باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، دوسرے کو پڑھنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ میرا قائد ہے وہ، صلح امن پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی،
کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، غلاموں کا والی یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ قرآن کو سامنے رکھیے، تیسرا پیغام 3 منٹ میں گزر جائے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کو کسی طرح اپنی شرمندگی کا احساس نہیں کرنا ہے۔ میں سب سے زیادہ آپ سے کم پڑھا لکھا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میں مہمان ہوں، آپ نے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ اس عزت کو برقرار رکھے، اس محبت کو برقرار رکھے۔ تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری دعا فلسطین کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ہی کسوٹی ہے دنیا میں، ایک ہی چیز ہے جس کا اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، وہ کعبہ بھی نہیں ہے، وہ مسجد اقصیٰ بھی نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ چیز باقی، باقی ساری دنیا فنا ہے، مخلوق ہے لیکن وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے وہ باقی، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن ہی ہے جو باقی ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ باقی ویسے قرآن باقی، لیکن اس قرآن کی کسوٹی پر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے، ایکس رے کرنا ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے کہ نہیں، خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اس دل کے اندر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر اس دل کے اندر قرآن نہیں ہے یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس کی نشانی ہے کہ جگانے پر بھی نہیں جاگتا۔ بھینسا کو جب پہلی لاٹھی پڑی تو کہنے لگا کہیں دور سے کہیں لگتا دھوبی کے پاٹ پر چوٹ پڑ رہی ہے۔ جب اس کو دوسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے کہ ہاں قریب قریب کہیں لاٹھی پڑ رہی ہے۔ جب اس کو تیسری لاٹھی پڑی تو لگتا ہے مجھ کو شک ہوتا کہیں میرے اوپر لاٹھی پڑ رہی۔ یہ نشانی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے، یہ نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور ایک بات بتانا ہے مجھے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے، حرم میں بھی دعا ہو رہی ہے، دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں یہ کسوٹی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر قرآن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیسے پتہ چلے گا خدا سے ہمارا تعلق ہے؟ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کا بیٹا بیمار پڑا، اس کے باپ کو کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے، تمہارے بچے کو بیماری سے شفا مل جائے۔ تم مالدار آدمی ہو، جانور قربان کرو، قربانی اللہ کو بے حد پسند، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے بولا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی سے شفا ملتی ہے، لیکن میرا جانور ابھی جنگل میں گیا ہے، وہاں سے آنے میں زیادہ دیر ہو جائے گی، اس لیے جانور کی قربانی چھوڑ دیجئے، قرآن پڑھ کر کے میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو کہنے والے نے سچائی بتائی کہ قرآن تمہاری زبان پر ہے، دل کے اندر نہیں ہے۔ دل کے اندر جو چیز گھس گئی ہے وہ مال و دولت ہے، جس کو دل کے اندر رہنا چاہیے وہ تو زبان پر ہے، اور جس کو جیب میں رہنا چاہیے وہ دل کے اندر چلی گئی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ رومال گھوم رہا مدرسے کے لیے، لیکن دیکھیے اس میں چندہ دینے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ مطلب صاف ہے، یہ ایکس رے بتا رہا ہے کہ جیب میں اگر پیسہ ہوتا تو چندے میں پیسہ جاتا، جیب میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ تو دل کے اندر اتر گیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، قطرہ قطرہ دریا ہوتا۔ آپ کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو دے دیجئے،
یہ موقع بار بار نہیں آتا. گجراتی قوم ترقی کیوں کر رہی ہے؟ اس کے یہاں پیٹی ہوتی ہے صدقہ کا، وہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں سے کوئی آدمی مل جائے، اور ہم لوگ آدمی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگ پیچھے ہیں، گجراتی سب سے آگے. میں گارنٹی بتا رہا ہوں، آپ کا ترقی چاہتے ہیں تو صدقہ کی پیٹی رکھیے. آپ کی 3 چیز میں اللہ اضافہ کرے گا، بخاری کی حدیث ہے. عمر بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا. انشاءاللہ مدرسے سے وعدہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ابھی تک مکمل بیدار نہیں. شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن بھی کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خار. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں کون ہارے گا کون جیتے گا، یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ذرا سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں جوش کے ساتھ، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، زندہ ہے، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے جا رہے ہیں. دھیان سے سنیے گا. ہمارے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچھو ہوتا، وہ چوکی کے نیچے ہوتا ہے. دیکھیں گے آپ، جب چوکی ہٹایا تو بچھو نکلتا، تو فوراً ہمارا بچہ چپل لے کر کے، جوتا لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. ارے بھائی، اس بچھو نے تو تم کو کاٹا نہیں، لیکن آتے ہی تم نے اس کو چپل سے مارا، جوتا سے مارا. ایسا کیوں ہے؟ راز بتا رہا. گلستان میں لکھا ہے، کسی عارف نے کہا یہ بچھو نکلتا ہے، ہمیں کاٹتا بھی نہیں، ہمارے بچے کو کاٹتا بھی نہیں، لیکن اس کو جوتے سے مارا جاتا ہے. کیوں؟ یہ راز سنیے. جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں اس کو پالتی ہے، اٹھاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کو چیر کر کے باہر نکل جاتا ہے. جس نے اپنی ماں کے ساتھ ستم کیا، اس کا انجام دنیا میں یہ ہے کہ جہاں بھی نظر آیا جوتے سے اس کی خبر لی جاتی. یہی حال اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے، جوتے سے خبر لی جائے گی. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. ایک رومن امپائر تھا، جو جیسے سننے دیجئے ورنہ آپ کا جلسہ خراب ہو جائے گا. بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو مبارکبادی دیتا ہوں کہ کھڑے کھڑے کیسے سن رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے. محبت سے سننے، جو جس حال میں سننے دیجئے. دھیان سے سنیے گا، میرا آدھا پیغام نکل چکا ہے، آدھا پیغام باقی ہے. بہت اچھا سننے، اللہ جزائے خیر دے. دھیان سے سنیے گا. رومن امپائر اسرائیل سے بھی بڑا سپر پاور تھا. رومن امپائر امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور تھا. کیسے ختم ہوا، مٹی میں مل گیا، آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا نئی لڑکی سے چکر ہو گیا، پرانی بیوی اس کے نکاح میں موجود ہے. پرانی سے جان چھڑانا ہے، نئی سے رشتہ قائم کرنا ہے. تو وہ کرتا کیا تھا؟ ایک افواہ پھیلاتا تھا، پروپگنڈا کرتا تھا. اس عورت کے اوپر بھوت سوار ہے، اس کو زندہ جلانا پڑے گا. اگر زندہ نہیں جلائیں گے تو یہ بھوت دوسرے کے اوپر آ جائے گا. اس عورت کو زندہ ڈبانا پڑے گا، اگر نہیں ڈبائیں گے تو اس عورت کا بھوت دوسری عورت پر آئے گا. پرانی عورت پر وہ ستم ڈھاتا تھا، نئی عورت کے چکر میں پرانی عورت کو زندہ جلا دیا کرتا تھا. اللہ نے پاداش میں صفحے ہستی سے مٹا دیا. تیسری بات یاد رکھیے، ایک سلطان گزرا، اس کا نام نصیر تھا. سلطان نصیر جب وہ آپے سے باہر ہوتا تھا تو دارو پر دارو پیتا تھا، اور پیر لٹکا کر کے حوض میں تالاب میں بیٹھ جاتا تھا. جب اس کے اوپر نشہ زیادہ آیا، وہ حوض میں ڈوبنے لگتا تھا، تو اس کے ایک نوکر نے اس کے بال کو پکڑ کر کے نکالا. جب اسے پتا چلا کہ میرے بال کو پکڑ کر کے میرے نوکر نے نکالا، اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جس نے میرے سر کو پکڑ کر کے باہر نکالا. اس کا ہاتھ کٹ گیا، بچانے والے ہی بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد پھر دارو پی کر کے پیر لٹکا کر کے حوض میں بیٹھا ہوا تھا، نشہ کے اوپر آ کر کے گر گیا حوض میں، ڈوب کر کے مر گیا. کسی نے نہیں نکالا. ظلم کا انجام ظلم ہی ہوا کرتا ہے.
चौथे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी कश्ती आगे जा रही थी, पीछे कश्ती गुलसिता में लिखा है। छोटी कश्ती में लोग ज्यादा हो गए, बड़ी वाली कश्ती में कम लोग। छोटी वाली कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। 2 आदमी तैर रहा है, 2 आदमी तैर रहे हैं, दोनों भाई हैं। एक सौदागर को तरस आया कि जो जवान इन दोनों भाई को बचा लेगा 100 दीनार इनाम में मिलेंगे। मल्लाह कूद गया, एक को बचाया और एक को नहीं बचाया, हाथ जोड़ लिया, उसको डूबने दिया। इस सौदागर ने कहा, अरे बेवकूफ, अगर तुम उसे बचा लेते, वो डूब रहा था, तो तुम्हें 200 दीनार मिलते इनाम में। कहा हुजूर 2 लाख रुपया भी इनाम में दे देते, मैं दूसरे भाई को नहीं बचाता, और 2 रुपया भी अगर आप नहीं देते तो मैं पहले भाई को बचाता। जो उसने मुझ पर कर्म किया था, इसने मुझ पर सितम किया था, इसका सितम मुझे याद था, उसका कर्म मुझे याद था। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। स्कूल के निसाब में किताब चलती है उर्दू जबान की, उस किताब में लिखा है, बड़ी अच्छी मिसाल दी है। एक बादशाह रात दिन जुल्म उठाता था, घर उजाड़ता था, खून पीता था, हंसता था, तमाशा करता था। आपने वो वीडियो भी देखी है। अस्पताल पर हमला हुआ और कुछ फौज के लोग हथियार लेकर के हंस रहे हैं, डीजे बजा करके डांस कर रहे हैं, मौत पर नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसा ही बादशाह था, नंगा नाच कर रहा था। अचानक तौबा करके बैठ गया, तौबा करने लगा, रोने लगा। वजीर ने पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या है? कहा हुजूर बात वो नहीं है, शिकार को गया था जंगल में, मैंने देखा कुत्ता पीछे है, गीदड़ आगे है। कुत्ता दौड़ करके गीदड़ की टांग जैसे ही तोड़ता है कि एक आदमी मंजनीक में पत्थर उछाल रहा था, वो पत्थर सीधे आकर के कुत्ते के सर पर लगा जिसने गीदड़ की टांग तोड़ी थी। और अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस आदमी ने कुत्ते के सर पर पत्थर मारा, उसको घोड़े ने जोर से लात मारी, उसकी टांग टूट गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने उस आदमी की टांग तोड़ी थी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया, हर जुल्म का अंजाम इस दुनिया में जल्द ही मिला। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पनाह, जमाने में कब पनाह, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात हैं गवाह, आयात हैं गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि इसराइल नाकाम होगा। उसकी जिंदा मिसाल अल्लाह ने दिखा दी। अफगानिस्तान में अमेरिका नाकाम हो गया, उसका बाप ही नाकाम हुआ। मोटरसाइकिल स्टैंड में लाइट नहीं है, लाइट का प्रबंध करें। मोटरसाइकिल स्टैंड में लाइट नहीं है, लाइट का इंतजाम करें। बस अब ये तालीमी बेदारी के हवाले से 2 पैगाम। आप तरक्की कैसे करेंगे, आपको तरक्की क्यों नहीं हो रही है, इस पैगाम को सुन लीजिए, पूरे जलसे का खुलासा। 2 पैगाम आपको 3 मिनट का दिया जा रहा है। आप तरक्की कैसे करेंगे और तरक्की से दूर क्यों हैं, ये राज आपको बता रहा हूँ। 3 मिनट का पैगाम तालीमी बेदारी हवाले के तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आधा से ज़्यादा जलसा निकल गया, सिर्फ जवान और औरत तक बाकी रह गया। जवान को 1 पैगाम, औरत को 1 पैगाम। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल और जहमत तमाम। सुनिएगा ध्यान से, जल्दी से निकल जाएगा। आप तरक्की कैसे करेंगे? इल्म आपके पास होगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इत्तिहाद आपके पास होगा, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। दौलत आपके पास होगी, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तरक्की कैसे करेंगे? हमारी तादाद ज़्यादा होगी, तरक्की होगी नहीं होगी? तादाद कल भी उनकी ज़्यादा थी, आज भी है, क़यामत तक उनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। तादाद से कुछ नहीं होगा, इस्तेदाद से होगा। आसमान पर सितारे बहुत हैं, चांद एक ही है, एक चांद तमाम सितारे पर भारी है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है।
آپ سوچ رہے ہیں دولت زیادہ ہوگی ترقی کریں گے، نہیں، دولت تو دنیا کے پاس زیادہ، آپ کے پاس کم ہے۔ ایک چیز جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے، دین لے کر کے اٹھ جائیے، پوری دنیا میں آپ چھا جائیں گے، آپ ہی کے ترقی ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ہیں کون؟ اس سوال کا جواب جس دن آپ نے مکمل دے دیا اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ آپ ہیں کون؟ آپ سے سوال ہوگا، اس کا جواب ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ جس دن آپ کو اپنا مقصد معلوم ہو گیا اس دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ ہمارا مقصد خدا کی خوشی ہے، رضا ہے، اور ترقی ہوگی کیسے؟ جس دن آپ 100% مسلمان ہو گئے اس دن آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو اس دنیا میں 2 ہی کام کرنا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ زہر سے جیسے بچتے حرام سے بچیے، آپ کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے آدمی غذا پر کھڑا ہوتا ہے، دوا پر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح دین پر کھڑے ہو جائیے، اسی دن سے آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلاس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، اس کو دیکھیے، یہ ایگزامپل ہے، تجربے کی بات ہے جو آپ سے نقل کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میری عمر تو ہے نہیں تجربہ بتاؤں، داڑھی ہماری کچی ہے، تجربے کی عمر نہیں ہے، لیکن تجربہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، گلاس دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے گلاس مانگیں گے تو وہ آپ کو صرف گلاس دے گا، پانی دینا ضروری نہیں ہے، پانی مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی سے پانی مانگیے تو آپ کو گلاس فری میں مل جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی آپ نے مانگا، گلاس خود بخود مل گیا۔ آپ نے گلاس مانگا، پانی ملنا ضروری نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پانی مقصود ہے، گلاس ذریعہ ہے۔ آپ ذریعہ مانگیں گے، مقصود ملنا یقینی نہیں ہے۔ آپ پانی مانگیں گے، مقصود مانگیں گے، ذریعہ خود بخود مل جائے گا، گلاس آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دین اور دنیا میں مقصود دین ہے۔ اللہ سے آپ دین مانگیے، دنیا اللہ خود بخود آپ کو دے دے گا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، بڑھاؤ تج اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے۔ میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ آپسی جھگڑا ہے، اس لیے ترقی سے دور ہے۔ یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے۔ ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے ہو گئی۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے۔ اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری
حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں. دھیان سے اس کو سنیے گا. 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے. حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھوت. تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا. ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے. تو پتا چلا آفس بھی گئے، منیجر بھی گئے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی. آج مسلمان تجارت میں پیچھے. دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں. نوکری مسلمان کر رہا IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول. تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول. اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ خون کے آنسو رونا پڑے گا. 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل. آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے. لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا. لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے. بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا. اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے. بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے. کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے. وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا. تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا. تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا. تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو. ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے. دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان. ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑ دے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے. نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں. نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے. نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے. 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے. سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام. مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے. شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے. 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے. وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسیج جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ، انٹرنیشنل گالی دیتا ہے جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا. یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی. ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا. یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ
ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا چار جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ پیغام ختم ہو گیا۔